السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبا پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 6 تا 9 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، ایک تو کفار نے یہ کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا انکار کر دیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے بلا و ربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اور قیامت کے آنے کے جو اہداف ہیں وہ ارشاد فرما دیے کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی تو ایک سچی اور جھوٹی جماعتوں کا جو امتیاز ہے وہ کیسے ہوگا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں جھوٹی جماعتیں غالب ہوں، شیطانی جماعتیں غالب ہوں، اور وہ اسی غلبے اور ظلم میں دنیا سے چلے جائیں اور وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے رہیں، لیکن فیصلے کے دن اللہ نے فیصلہ تو کرنا ہے۔ دنیا میں اگر ان کو سزا نہیں ملی تو اللہ نے آخرت میں سزا ضرور دینی ہے، اور سزا دینے سے پہلے اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ واضح کرنا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ شیطانوں کی جماعت ہے۔ تو جب تک یہ واضح نہ ہو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی، اور جب تک سزا نہ دی جائے تو کوئی بھی جو عمل ہے اس کا نتیجہ تو ضروری ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ سچے اور جھوٹوں میں فرق کیسے ہوگا؟ ظلم اور عدل میں فرق کیسے ہوگا؟ ایک وہ جماعت، سچی جماعت، جس نے اللہ کی رٹ کو قائم کر کے انسانیت کو عدل دیا، سیاسی، معاشی، سماجی عدل دیا، ان کی ترقی کا ذریعہ بنے، اور ایک وہ جماعت جس نے ظلم قائم کر کے انسانیت کو تباہ کیا، ان کے حقوق چھینے۔ ان دونوں میں فرق ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 4 اور 5 میں دونوں جماعتوں کے جو نتائج ہیں ان کو ارشاد فرما دیا، اور آیت مقدسہ نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے پھر اس سچی جماعت کا جو معیار ہے وہ غور و فکر کرنا وہ ارشاد فرما دیا۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھ لیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو اللہ نے سچا علم دیا ہے، الذی انزل الیک من ربک، جو اللہ نے نازل فرمایا آپ کی طرف، آپ کے رب نے،
هو الحق، وہ سچ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ جو کچھ اللہ نے تعلیم دی، سچی رہنمائی دی، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ درست ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کیوں رہنمائی دے رہے ہیں، سچی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اس پہ شعور حاصل کریں۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ راستہ وہ ہے جو العزیز کا ہے، زبردست غالب کا، الحمید خوبیوں والے کا راستہ ہے۔ سچی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے، انسانی فطرت ہے، انسان کی ضرورت ہے، اس سے عقل پیدا ہوتی ہے، سمجھ پیدا ہوتی ہے، اعلیٰ شعور حاصل ہوتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے سچی تعلیم دے دی وہ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہنے لگے، یہ جو دوسرا دعویٰ ہے کفار کا، اللہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں، نشاندہی فرما رہے ہیں۔ پہلا ان کا دعویٰ کیا تھا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ دوسرا دعویٰ ان کا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ جو طریقہ کار ہے، جب کفار کی گفتگو نقل فرماتے ہیں، ان کا دعویٰ پیش فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہو بہو ان کے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب تک دشمن کے الفاظ، اس کا دعویٰ من و عن وہ سامنے نہ ہو تو اس کا جواب تو دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دعوے کو من و عن ہو بہو اسی طرح ان کے الفاظ میں ذکر کیا جائے، حالانکہ وہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، درست نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں ہے پھر بھی درست نہیں ہے، اگر کسی نبی کے بارے میں ہے پھر بھی درست نہیں ہے، اگر وہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو بڑی گستاخی ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے۔ لیکن دعویٰ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب ان کے الفاظ بھی اسی طرح بیان کیے جائیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ نے کسی کے دعوے کا جواب دینا ہے تو پہلے اس کے دعوے کو A to Z بیان کرنا پڑے گا، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، یہ اسی طرح بیان کرنے پڑیں گے، پھر آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ اگر الفاظ، دعوے کے الفاظ یا کسی کے بیانیہ کے الفاظ کو چھپا لیا جائے گا تو اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ جب بیانیہ ہی خفیہ ہے یا بیانیہ ہی سے کچھ حصہ ہم نے حذف کر دیا تو جواب کیسے دیں گے؟ یہ بڑا خوبصورت اللہ نے ہمیں طریقہ سمجھا دیا۔ تو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہنے لگے، کفار مکہ کہنے لگے، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم آپ کو ایسے بندے کے بارے میں بتائیں، يُنَبِّئُكُمْ، جو تمہیں خبریں دیتا ہے۔ کیا خبریں دیتا ہے؟ اذا مزقتم کل ممزق، جب انسان کا جسم ختم ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یعنی آپ قبر میں جائیں گے اور پھر آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین کے اندر، مٹی کے اندر آپ مل جائیں گے۔ انکم لفی خلق جدید، تو بے شک تمہیں ایک نئی تخلیق ملے گی، تم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ کافروں کا جو بیانیہ ہے، کافر کہتے ہیں ہم آپ کو ایسے بندے کے بارے میں بتائیں جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، یہ الفاظ سنیے ذرا، ان کا بیانیہ کیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے دعویٰ پیش کر دیا، پھر اب کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے یا تو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ افطرا، کیا وہ بناتا ہے اللہ کذباً، اللہ پہ جھوٹ، یعنی گویا اللہ ایسا نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ام بہ جنہ، یا یہ بندہ دیوانہ ہے، پاگل ہے،
استغفراللہ معاذ اللہ۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو اس کا دعویٰ ہے یہ ذہن نہیں تسلیم کرتا کہ دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، تو یا تو یہ جھوٹ بولتا ہے یا ذہنی طور پہ یہ فارغ ہے، پاگل ہے یہ۔ اللہ نے خود جواب دے دیا، اللہ پھر اس دعوے کا جواب بھی خود دیتے ہیں، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ جو ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، والضلال البعید، اور یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ یہ اصل میں خود ہی بیوقوف ہے، خود ہی ان کی عقل ماری ہوئی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درست ہے، وہ تو الی صراط العزیز الحمید، درست راستہ اللہ نے بتا دیا، لیکن یہ کھلی گمراہی میں اللہ رب العزت اگلی آیت میں اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کا رب العزت جب بھی کفار کے دعوے، ان کا مزاج، ان کا ماحول، ان کا بیانیہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ دلائل دیتے ہیں۔ افلم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں، الی ما بین ایدیہم، جو ان سے پہلے ہو چکا ہے، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہونے والا ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے۔ پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ہے یعلم، جو جانتے ہیں، ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، اللہ رب العزت ہی زمین میں داخل کرتے ہیں، زمینوں سے نکالتے ہیں، آسمانوں کی طرف اللہ رب العزت چیزیں بھیجتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ آپ سے پہلے آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، تو جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا، یہ اپنے سے پہلے کے واقعات ہیں، پھر ان کے بعد میں جو واقعات ہونے ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ توجہ نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے اس ایک جملے میں بہت بڑی فلسفی ارشاد فرما دی کہ جو اللہ تم نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کر دیا، پھر جو دنیا سے چلے گئے یا ابھی بعد میں جائیں گے، یا اللہ رب العزت ایک کارخانہ قدرت میں سسٹم چلا رہے ہیں، اپنا نظام چلا رہے ہیں، اس نظام پر ان کو یقین ہی نہیں ہے، تو اصل میں ان کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، یہ ذہنی طور پر پست ہے، ذہنی طور پر بڑے کمزور ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو سیدھا ہی زمین میں دنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا، یعنی سیدھا زمین میں چلے جائیں، تباہ و برباد کر دیں، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہے وہ تباہ، اللہ کا عذاب آ جائے، تو کیا کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے عذاب جو پہلے آئے ہیں وہ باقاعدہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب آئے ہیں، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت عقیدہ آخرت پر اعلان فرماتے ہوئے کہ اس پر یقین رکھو، یہ ضروری ہے، قیامت آئے گی۔ آخر میں پھر ارشاد فرما دیا کہ جتنی گفتگو ہے اللہ کی رہنمائی ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو رجوع کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، عاجزی کرنے والا ہے، جو اللہ رب العزت کی بالادستی کو تسلیم کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ رب العزت پر یقین کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ ان کے لیے ساری باتیں ہیں، اور جو غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے نہیں، ہٹ درم اور ضدی ہے، ان کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔